میں اب وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے کورس پہ گیا, وہاں پر میں نے سوال کیا پچھلے سال کہ میں نے کہا ہاؤ مینی آف یو نو اباؤٹ چیٹ جی پی ٹی, تو ایک 40-45 بچے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا. جو ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. اب جس بندے کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی اس کو ٹریننگ میں بھیج دیتے. صحیح بات. ایک ہمارے دوست تھے, وہ میجر سے کرنل ہوئے, تو انہوں نے کو میں نے کہا کہ وہ مطلب مبارک دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا یار میں 40 اسکور کرنے کے بعد میں کرنل بنا. گورننس صحیح نہیں ہوگی, آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کریں گے تو کون سی آپ نے اکانومی چلانی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں چلنے والا. بالکل. ویسے بھی یونیورسٹی کے اندر سیمیسٹر سسٹم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ گریڈوں کی دوڑ ہوتی ہے, کہتا ہے میں اے گریڈ لینا, دوسرا بی گریڈ لینا, کہ انگریز نے ٹیچر اور امام ان کو کمی سب سے کلاس پہ کراس کر دیا. ابھی یہ ساری پوسٹیں سفارشوں پہ چلتی ہیں. ہم نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے گورننس ریفارمس پہ بات کی, اور آپ نے وہ ہمارے پوڈ کاسٹ بڑے پسند بھی کیے تھے, آپ کے کمنٹس بھی ریسیو ہوتے رہے اس کے اوپر. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کہ اس ماڈرن اسٹیٹ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی, کوئی بھی ماڈرن جو اسٹیٹ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی, وہ پراسپرس نہیں ہو سکتی, یا کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پراسپیرٹی کو انشور نہیں کر سکتی. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ ایک بالکل واضح حقیقت ہے, ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, یعنی اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں. اور اس پہ بہت ساری بکس بھی لکھی گئی ہیں. وائی نیشنز فیئر کا مقصد ذکر کرتے رہے ہیں, ضرور پڑھیں, مسٹ ریڈ بک فار دس اف یو وانٹ ٹو گیٹ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دس ایشو. تو اسی کو ہم نے ایڈریس کرنے کا پھر فیصلہ کیا تھا, اور ابھی تک ہمارے جو ہیں وہ 3 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے. تو اس میں ہم جو ہے ابھی تک ہم نے جو جنرل اسٹرکچر کو ڈسکس کیا, پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ایگزام کا جو اسٹرکچر ہے, جو CSX ایگزام ہوتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے دیکھا تھا, اور اوور آل جو ہے اس کی نیڈ کو جو ہے ڈسکس کیا. لیکن آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے, وہ ہے کہ ان سروس ٹریننگ. ڈیفینیٹلی جب بھی ہم ہائر کر لیتے ہیں CSS آفیسرس کو, تو اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے, اور ٹریننگ بھی ریلیونٹ ہونی چاہیے جس ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر وہ اس طریقے سے ان کو ٹرین نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ افیکٹو نہیں ہو سکتے. تو انشاءاللہ اسی پر آج ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر موجود ہیں ڈاکٹر سید طاہر حجاجی صاحب. سر ویلکم. اب انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے. تو سر یہ تھوڑا سا اس پہ اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ٹریننگس ڈیفینیٹلی کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہے اس کی بڑا ایک کروشل کردار ہوتا ہے کہ جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو ان کے ریلیونٹ فیلڈس کے اندر جس میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو ٹرین کیا جائے. لیکن یہاں پر معاملہ ایسا نظر نہیں آتا. تھوڑی سی اس پہ ہم ایک جنرک بات کرتے ہیں, پھر ہم اسپیسیفک چیزوں کی طرف جائیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرت صاحب. یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے ایک عرصے تک جس کے اوپر ریسرچ کی ہے اس کو ایکسپریس کریں اور سمپل الفاظ میں ڈالیں تاکہ سننے والے کو سمجھ آ سکے. ان سروس ٹریننگ ہر ادارے کی ایک بہت اہم پارٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جو آپ کے کارپوریٹ ورلڈ ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, کارپوریشنز ہیں, جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, اس میں جابس کے دوران ان سروس ٹریننگ پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اور وہ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک ریوائول ہوتا ہے, ایک ریفریشمنٹ آتی ہے, ایک بورڈم ختم ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا اس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, میتھڈس چینج ہو رہے ہیں. اس سارے فنامنا کے اندر اگر آپ ٹریننگ نہ دیں ایک گورنمنٹ سرونٹ کو, اور وہ 38 سال تک اسی ایک ٹریننگ کی بنیاد پہ چلے گا, تو یقیناً وہ کچھ عرصے کے بعد آؤٹ ہو جائے گا. ہاں جی, وہ اس کی یوٹیلٹی کم ہو جائے گی. اس لیے گورنمنٹ میں بھی ٹریننگ اسی طریقے سے ضرورت ہے جس طرح کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے لیے ضرورت ہے, جس طرح دوسرے اداروں کے لیے, جس طرح آرمی کے اندر ضرورت ہے. تو ان سروس ٹریننگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کو وہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا تھا, کیسے تھا, اور اب کیسے ہے. اچھا, ایگزسٹنگ پھر آپ اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں نا, کہ اس وقت تو ہمارا کوئی بھی سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا, سارے ادارے جو ہیں وہ انیفیشینٹ ہیں اور کرپشن میں بھری ہوئی ہے. تو ابھی اس وقت ان سروس کا کیا اسٹرکچر ہے, ان سروس ٹریننگ کا کیا اسٹرکچر ہے, ذرا اس پہ تھوڑی بات کریں گے, اس میں کیا فلاز ہیں, مطلب اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے. دیکھیے جی, یہ ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے, جو گورنمنٹ مشینری ہوتی ہے, گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ کسی کنٹری کے اسکیلیٹن کی طرح ہوتا ہے.
کہ جس نے ایک پورے ملک کے تمام اداروں میں اپنی اپنی ایک پوزیشن رکھی ہوتی ہے اور ہر ایک ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. انگریز نے جب CSS ایگزام کے تھرو ریکروٹمنٹ کا سسٹم 1861 میں شروع کیا تھا، جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ہم پچھلے 75-77 سال سے کنٹینیو کر رہے ہیں. کافی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا ہمارا اس میں ڈسکس بھی کیا تھا، جی اس میں ڈسکس کیا تھا. وہ سسٹم ایز اٹ از چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا جو کہ اس وقت ایک کالونی تھی. کالونی کیا تھی کہ جو کالونی کے جو ہیڈ آف دا کالونیز تھے وہ انگلینڈ کے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہاں پر اسٹرکچر چلانا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ایک CSS ایگزام اس کے حساب سے ایک سسٹم بنایا تھا جس کے مختلف ہیڈس تھے جو کہ چلا رہا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اب وہ کالونی نہیں رہی. اب پاکستان کا ایک عام آدمی اور گورنمنٹ سرونٹ دونوں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، ان میں کوئی کلاس کا فرق نہیں ہے، اس پر رولر اور رولڈ والے کا فرق نہیں ہے. اس لیے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، جس سے پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہو گئی. جو پہلے پارٹیسپیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا، اس سے پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اس میں ہر بندے کی بات کو ریکگنائز کرنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اس کو ہر بندے کی ان پٹ کو ٹائم دینا ضروری ہے، اس پہ ہر بندے کی کنسرنس کو سننا بہت ضروری ہے. تو ایک ڈفرینٹ چینج آ گیا. اب اس میں جو ہمارا ہسٹوریکلی ایک ٹریننگ کا سسٹم جو ہم نے اس سینچری میں انٹر کیا ہے، تو وہ ہسٹوریکلی یہ تھا کہ آپ نے CSS کا ایگزام لیا، ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا، وہ اگر وہ اچھا تھا تو وہ اچھی جگہ پہ آ گیا، وہ اگر ذرا ویک تھا تو ویک جگہ پہ آ گیا، لیکن آؤٹ آف اے بگ لاٹ آپ نے بیسٹ سلیکٹ کر لی. ان کی اپنی کیٹیگریز بنا دی، جیسے ہمارے 12 کیٹیگریز بن گئی. اور اس کے بعد آپ نے کہا جی یہ کیٹیگریز ایگزسٹ کریں گی فار دا نیکسٹ 35 to 38 ایئرس، جب تک کہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا جاب پہ ہوگا. اور اس کی پروموشن، اس کی پلیسمنٹ، اس کو کوئی کسی رسپانسبلٹی دینا جو تھا نا، وہ بیسیکلی وہ CSS ایگزام کی بنیاد پہ تھا کہ جی یہ ہی از دا بیسٹ، ہی از دا سیکنڈ بیسٹ یا ہی از دا تھرڈ بیسٹ. اور کسی نے مڑ کے سوچا نہیں کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے. اور اس طرح 38 سال کے ڈیوریشن کے اندر، جب کہ وہ گریڈ 17 سے بڑھتے بڑھتے 18 19 20 21 22 تک پہنچتا ہے، ایک ٹریننگ ہوتی تھی، سال کی ایک ٹریننگ ہوتی تھی جس کے اندر ہاں سال میں ایک ٹریننگ، ایک سال نہیں، ایک سارے 5 گریڈوں کے دوران صرف ایک ٹریننگ ہوتی تھی. اچھا، یعنی 38 سال میں ایک، پورے کیریئر میں صرف ایک ٹریننگ، ہاں ایک ٹریننگ ہوتی تھی. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہاں ایک انٹرنس کے ٹائم پہ ٹریننگ ہوتی تھی اور ایک اپنے سروس کے دوران ایک ٹریننگ ہوتی تھی. تو وہ ٹریننگ کا اسٹرکچر تھا. پھر یہ ہوا کہ جو ایک منی ریولیوشن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں آیا اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر کافی کام ہوا، وہ ایک پریویس گورنمنٹ نے کیا، جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا. تو اس میں انہوں نے اس ایک ٹریننگس کو، اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کی. اس میں ایک پارٹ یہ کیا کہ ان ٹریننگس کو ایک ہی جگہ 3 کر دیا. اچھا، مطلب 3 ٹریننگز ہو جائیں گی. ہاں. ٹریننگ کی ڈیوریشن کیا ہوتی تھی؟ کتنے؟ وہ پہلے 1 سال کی تھی، تو بعد میں یہ 4 6 مہینے کر کے تقریباً اس کو اسپلٹ کر کے 3 ٹریننگز ہو گئی. 3 ٹریننگز کر دی. اور یہ اس میں بیسیکلی تھا 18 گریڈ کے بعد وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو ٹریننگز تھیں یہ لوکل ہوتی تھیں یا ابراڈ ہوتی تھیں؟ یہ مینلی یہ لوکل ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر کو باہر کے ٹرپس وغیرہ ایڈیشنل انوالو ہوتے تھے کہ بھئی آپ کو باہر کا ایک ٹرپ دے دیتے تھے، وہ امریکہ کا دے دیں گے یا کسی اور کنٹری کا دے دیں گے، دیکھیں گے وہاں کی ایڈمنسٹریشن وغیرہ ود ان دا کنٹری ٹرپس دیتے ہیں سو آن. تو یہ جو ٹریننگ ہوا، 3 ٹریننگس کیا تھا. اس میں 2 چیزیں آئیں. ایک تو یہ ہو کہ 1 سے 3 ہو گیا. دوسرا اس میں ایک بہت بڑا ایولیوشنری اسٹیپ اٹھایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیڈر اور نان کیڈر آفیسر دونوں کو ٹریننگ کے اندر انوالو کیا گیا. اچھا، یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا کیونکہ اس سے پہلے کیڈر کا ہوتا تھا. اس سے پہلے ہاں جی، اس سے پہلے کیڈر والے آفیسرس کو ٹریننگ ملتی تھی، نان کیڈر والوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا. یہ اس حساب سے بہت ایک اچھا اسٹیپ آیا، یہاں سے تبدیلی آئی. اور ابھی جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں یہی ہے کہ ان سروس گریڈ 17 سے 22 تک 3 ٹریننگز ہوتی ہیں، ایک گریڈ 18 کے بعد، ایک 19 کے بعد، ایک 20 کے بعد. ٹھیک ہے. اور اسی کے حساب سے پروموشن وغیرہ ہوتی ہیں. اس طریقے سے چلتا ہے. یہ جو اس کا مطلب ٹریننگ میں کیا سکھایا جاتا تھا؟ فار ایگزامپل پہلے جو تھا ایک ٹریننگ ہوتی تھی تو اس کے اندر کیا چیز ان کو سکھائی جاتی تھی؟ اب دیکھیے جی، سب سے 3 ٹریننگز ہوئیں اس میں پھر کیا چیز؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے، میں اس کو تھوڑا سا نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نے یہ پرپوز کیا کہ یار یہ 3 ٹریننگز نہیں ہونی چاہیے، یہ 5 ٹریننگ ہونی چاہیے. ہر گریڈ میں پروموشن سے پہلے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ 5 یعنی وہ گریڈز ہیں تو ہر گریڈ کی پروموشن سے پہلے جو ہے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. تو یہ ہر اس کی اسٹرکچر کی ڈیٹیل ہم آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بتائیں گے. اچھا،
کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ کا اسٹرکچر ہے آخر اس میں کیا پرابلم ہے کہ ہم ریفارم کی بات کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹریننگز جو ہیں یہ ان کا کانٹینٹ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یا ٹریننگ دینی کس چیز میں. اگر میں چونکہ خود اس ٹریننگز میں انوالو ہوتا ہوں, میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں ان کا لٹریچر, تو میں آئی ایم سرپرائزڈ کہ گورنمنٹ سرونٹ آفس میں کیا کام کر رہا ہے اور اس ٹریننگز میں کیا ہو رہا ہے, اس میں بہت لنک نہیں ہوتا. لنک ہی نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ آپ کو آئی پی پی ایس کا کیس پتہ ہے, پاکستان اس بہت بڑے کرائسس سے گزرا ہے. آئی پی پی ایس کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سرونٹ نے سائن کیے. ہم بلیم تو ڈالتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر, لیکن سیاستدانوں کے نیچے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ سرونٹ کا کام ہے کہ وہ جب سائن کر رہا ہے اس ڈاکومنٹ کو تو وہ سیاستدان کو یا گورنمنٹ کو یا رولنگ پارٹی کو بتائے کہ اس کانٹریکٹ میں یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں اوور ٹائم. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کانٹریکٹ کی ایکسپرٹیز ہے نہیں. کوئی ٹریننگ ایسی نہیں ہے جو ان سروس ٹریننگ کا کوئی پارٹ ایسا نہیں کہ وہ یہ سکھائے کہ بھائی کانٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. امریکن کمپنی آئے گی تو اسے کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے, جرمن کمپنی آئے گی تو اسے کیسے کانٹریکٹ کرنا ہے, چائنیز کمپنی آئے گی اسے کیسے کانٹریکٹ کرنا ہے. اپنے لاز ہیں, ہاں جاپانی آئے گی ڈفرینٹ ہے. ہاں جی پھر انٹرنیشنل لاز کا پتہ ہونا چاہیے, تو یہ انٹرنیشنلی وہ انٹرنیشنل لاز کے تحت ہی بنتے ہیں. جی بالکل بالکل. اب یہ گورنمنٹ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ سوزوکی جب نے آ کے پلانٹ لگایا پاکستان کے اندر تو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا. تو اس وقت کے واٹ ایور گورنمنٹ سرونٹس یا سیاستدانوں جنہوں نے بھی سوچا, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ یہاں بنائیں گے کہ آپ امپورٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم 10 سال کے اندر اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 90% لوکل کر دیں گے, ابھی 10% لوکل ہے. اچھا. انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ مطلب انجن سارا باڈی باہر سے آئے گی اور یہاں صرف بمپر شمپر 10% یہاں بنے گا, لیکن اوور 10 ایئرس یہ 90% لوکل بنے گی. اس کے بعد کسی نے کانٹریکٹ پڑھا نہیں, کسی کو کانٹریکٹ کی ذمہ داری نہیں تھی, اس ٹریننگ اس قسم کی تھی نہیں. وہ تو پرانی بات ہے, میں آپ کو ابھی تو بہت سے اور کانٹریکٹس آ گئے نا, یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 80s and 90s. اچھا وہ جب 9-10 سال کے بعد وہ کسی کو بھول گیا, وہ 15 سال 16 سال کے بعد سوزوکی بنتی رہی, وہاں پر کسی ایک گورنمنٹ سرونٹ نے کہیں نکال لیا. اس نے جا کے پٹ اپ کیا کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا تھا, تو چنانچہ وہ پھر بلایا گیا ان کو واٹ ایور. تو اب بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کی پاس ایکسپرٹیز ہو, جس کو پتہ ہو کانٹریکٹ, تو وہ کانٹریکٹ کو ہر وقت ریویو کرے گا, دیکھے گا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. جی جی بالکل. آئی پی پی ایس کا بھی اسی قسم کا پرابلم ہوا, کسی نے کانٹریکٹ کی ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. اب آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ساری آئی ٹی کے اوپر ملتی ہے. آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ گوگل پہ دیکھیں, جہاں پہ دیکھیں, چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھیں, واٹ ایور. بات یہ کیا آپ کا گورنمنٹ سرونٹ اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں. میں اب وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے ایک کورس پہ گیا, وہاں پر میں نے سوال کیا پچھلے سال کہ میں نے کہا ہاؤ مینی آف یو نو اباؤٹ چیٹ جی پی ٹی. تو ایک 40-45% ایک نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کیا, انہوں نے کہا جی یہ ایک سافٹ ویئر بخارا. خیر میں نے ان کو اس کی ٹریننگ دی, وہ میرا ایز پارٹ آف دا ٹریننگ تھا. اگلے سال میں اس سال جو شروع میں درمیان میں کہیں میں دوبارہ گیا اسی قسم کی ٹریننگ پہ, تو نیکسٹ بیچ وہ جو آیا ہوا تھا, وہاں پر میں نے پوچھا کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے, تو تقریباً 5 سے 6 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ چیٹ جی پی ٹی اگر 2 سال سے آیا ہوا ہے اور اس کو کوئی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا شوڈ بی دی فرسٹ پرسن ٹو یوز اٹ. آف کورس, ہاں, کیونکہ اس سے تو بڑا ٹائم بچتا ہے. پاورفل ٹول ہے, پاورفل ٹول ہے, اس میں آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, پشتو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. گورننس پریکٹسز ایسی یعنی سیٹ ہیں, مطلب پوری دنیا میں اس پہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو بڑے اچھے رزلٹس دیتا ہے. بالکل اس حوالے سے یہ کامن نالج ہو گیا. تو یعنی اس طرح سے تو گورنمنٹ سروس کے لیے گورنمنٹ سروسز کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اے آئی ٹولس کو استعمال کرنا ان کو سکھایا جائے. صحیح. پلس یہ ہے کہ دیکھیں اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو وہ ہے نا انڈرسٹینڈنگ رول, 2009 میں گورنمنٹ نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا تاکہ منسٹریز آپس میں اور ود ان دا منسٹری آپ اس سافٹ ویئر کے طرح کمیونیکیٹ کریں تاکہ آپ فزیکل فائل بنا جائیں. اس کے بعد ٹریننگ ہوئی, اس کے بعد ہینڈ اوور کیا گیا, پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی, اگلی گورنمنٹ نے انٹرسٹ نہیں لیا تو گورنمنٹ سرونٹس نے بھی اس کو ایک طرف رکھ دیا. آج تک وہ سافٹ ویئرز جو ہیں
وہ استعمال نہیں ہو رہا. کچھ منسٹریز نے اپنے طور پہ کچھ انٹرنل سافٹ ویئر بنایا ہے, لیکن وہ سافٹ ویئر صحیح طریقے سے استعمال اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جتنے آپ کے سول سرونٹس یا گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ آئی ٹی کے بارے میں بالکل ہی الٹریٹ ہیں یا بالکل مارجنل جانتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سافٹ ویئر پہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار لاؤ میں ہاتھ سے کر دیتا ہوں, کیونکہ ہاتھ سے کرنے کی ان کو آتا ہے لیکن سافٹ ویئر ہینڈل کرنا نہیں آتا. تو یہ جو ان سروس ٹریننگ ہے یہ تو بیسیکلی سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یار یہ سافٹ ویئر سمجھا دیں اس کو کس طرح ٹولس کو یوز کرنا سیکھیں. وہ اس ٹریننگس کے اندر بہت مسنگ ہے. تو ایک ایلیمنٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ آئی ٹی ٹولز ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی ڈیولپ ٹولز ہیں جی جی ان کو استعمال کرنا سکھایا جائے اور ان کو امپاور کیا جائے کہ وہ ان کو استعمال کرنے قابل ہو سکیں. جی بالکل. ایک تو ڈیفینیٹلی یہ ٹریننگ کا پارٹ ضرور ہونا چاہیے. جی جی ٹھیک. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا فردر ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے تاکہ وہ یہ ساری چیزیں ڈسکس اس میں ہو جائیں گی. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرپوزڈ سسٹم ہے اور جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ہے. ہماری جو انڈکشن ٹریننگ ہے ان دا گورنمنٹ وہ کرنٹ سسٹم میں بھی ہے اور پرپوز سسٹم میں بھی ہے. کرنٹ سسٹم میں بھی جیسے جب لوگ آتے ہیں سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کا انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے. جی انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے. اب یہ انڈکشن ٹریننگ جو ہے 52 ویکس کی ہوتی ہے, آلموسٹ 1 ایئر کی ہے. اور یہ سول سروسز اکیڈمی میں یہ ہاں یہ اکیڈمی میں ہوتی ہے بالکل. اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلا پارٹ جو 25 ہے وہ کامن ٹریننگ ہے ٹھیک ہے جو ہر ایک کی ایک جیسی ہوتی ہے, اور دوسرا پارٹ جو 27 ویکس کا ہے تقریباً 25 to 27 ویکس کا وہ اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اگر فائنانس میں ہیں تو فائنانس میں جائیں جس بھی آپ گروپ کے اندر ہے اس کے مطابق. اچھا اس میں بیسیکلی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 200 CSS پاس کر کے لوگ آئے ہیں اور یہ انڈکشن ٹریننگ میں جاتے ہیں تو سال کے بعد 200 کے 200 کوالیفائی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. کوئی ایگزام نہیں ہوتا, کوئی ایویلیویشن سسٹم نہیں ہے. اچھا کوئی اسسمنٹ کا سسٹم نہیں ہے. بس آپ نے وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سو آن کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. دنیا بھر میں جب بھی کوئی ٹریننگز ہوتی ہیں تو اس کی کوئی اسسمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور ہر آدمی کی پارٹیسپیشن اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی اسسمنٹ ہے. ہم نے کہا کہ جی آپ سیدھا سا کام کریں, آپ یہ نہ کریں کہ جی ہم نے اس کو چیک کیا اتنے پرسنٹ, یہ آپ ایک اسٹینڈرڈ بار لگا دیں کہ 90% پاس کریں گے, باٹم کے 10% پاس نہیں کریں. تو کمپیریٹیو گریڈنگ میں جو کہ یونیورسٹی کے اندر اسٹینڈرڈ یوز ہوتی ہے, کمپیریٹیو گریڈنگ کے اندر آپ 10% کو رکھتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک اسٹرانگ کمپٹیشن پیدا ہوگا. اور یہ 1 سال جو ہے نا وہ دوڑ بھاگ کر کے اپنے کورسز کو ٹھیک رکھیں کیونکہ وہ سلیکٹ ہو گئے, اب وہ کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے اسپلٹ کیا تھا, یہ ابھی پچھلے 15-20 سال پہلے ہوا تھا کہ جنرلائز ٹریننگ اینڈ وہ بالکل ہونا چاہیے اور اسپیشلائزڈ ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, وہ اگری کر رہے ہیں اس سے. جی جی. دوسری جو پرپوزل آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بھی پرپوزل ہے, لیکن یہ کہ پہلا جو پارٹ ہے اس میں ہے کہ جو 10% کا آپ نے کہا کہ اس میں رکھا جائے کہ یار یہ کوالیفائی نہیں کر پائیں گے, تو ٹھیک ہے ان کو, تو اس لیے ایک سینس آف رسپانسبلٹی ان کے اندر جو ہے. جی بالکل بالکل. اچھا یہ دیکھیں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی مطلب کارپوریٹ ورلڈ میں ہو یا آپ کی کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو دنیا بھر میں, وہ یہ سسٹم کو بڑا کمپیٹیٹیو رکھتے ہیں تاکہ اچھے لوگ آگے جائیں, موٹیویٹڈ لوگ آگے جائیں, اور جو لوگ لیتھارجک ہیں یا جو لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے یا جو لوگ واقعی گرو نہیں کر سکتے وہ بیچ میں سے نکل جائیں. کیونکہ ادارہ تبھی صحیح چلتا ہے جب کہ آپ کے پاس بیسٹ لوگ ہوتے ہیں. اب آپ باقی دنیا کو تو چھوڑیں, وہ تو دنیا کرتی ہے, ہمیں پتہ ہے سب کچھ ہے اور بڑی مینجمنٹ کی اس پہ بہت زیادہ تھیوریاں بھی ہیں اور بہت ڈائریکشنز بھی ہیں. ہمارے پاکستان میں پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی کا سسٹم بہت ہی اس معاملے میں اچھا ہے, کیونکہ جب پاکستان آرمی کے اندر جب ایک لیفٹیننٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ جب نکلتا ہے کاکول اکیڈمی کے بعد تو اس کے وہاں سے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. کبھی 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے, کبھی 3 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے, کبھی 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے, کبھی وار کورس ہوتا ہے, کبھی ایفیشنسی کورس ہوتا ہے. وہاں پر ایک ہنڈریڈز آف ٹریننگز. اچھا یعنی ٹریننگ کا پروسیس چلتا رہتا ہے. ہاں چلتا رہتا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے, وہ میجر سے کرنل ہوئے, تو انہوں نے میں نے کہا کہ وہ مطلب مبارک دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا یار میں 40 اسکور کرنے کے بعد میں کرنل بنا. اچھا 40 کورسز تھے. اب میجر سے وہ کرنل بننے کے لیے
انہوں نے کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ہر کورس جب وہ کرنے جاتے ہیں تو ہر کورس میں اس کی گریڈنگ ہوتی ہے. اچھا. اور وہاں پر کانسیپٹ وہی ہے کہ جی ہم نے ٹاپ 10% لینے ہیں, ٹاپ 20% لینے ہیں, 30% لینے ہیں. وہی ہے, انہیں کو کوالیفائی کرتے ہیں کہ ناؤ یو کین بیکم لیفٹیننٹ کرنل, یا یو کین بیکم میجر, یا یو کین بیکم فل کرنل, یا یو کین بیکم بریگیڈیئر. جو آپ کی جو پروموشن ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو دا ریزلٹس آف دی ٹریننگ. یعنی ٹریننگ جو ہیں ان کے ریزلٹس دیکھے جاتے ہیں, اسسمنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بس ٹریننگ کر لی بس کر لی. جی بالکل. اب آرمی کے اندر مختلف لیول کے مختلف جگہوں پہ کورسز ہوتے ہیں. کچھ کورسز ایسے ہیں جو صرف کیپٹن اور میجر لے سکتے ہیں, کچھ کورسز ہیں جو ہائر لیول پہ لے سکتے ہیں. لیکن اب جس طرح اسٹاف کورس ہوتا ہے ان کا, کوئٹہ کا اسٹاف کورس جو بڑا مشہور ہے, جو بریگیڈیئر بنانے کے لیے ہوتا ہے, اس کورس کرنے سے پہلے آپ کو ایک خاص نمبر آف کورسز میں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دیٹ کورس. اچھا. بس سی بات ہے نا کہ آپ نے یہ مثال کے طور پہ, میں ایگزیکٹ نمبرز مجھے نہیں پتا, آپ کہیں گے یہ 30 کورسز جب آپ کر لو گے اور ان 30 کورسز میں آپ کی ایوریج گریڈ جو ہے وہ B+ ہوگا, دین یو آر کوالیفائڈ ٹو اپلائی فار دیٹ. یہ اب پاکستان آرمی کے اندر ہے. اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک کاکل اکیڈمی میں 500 اگر آپ نے کیڈٹس بھرتی کیے ہیں تو اس 500 میں سے جب میجر جنرل پہ پہنچتے ہیں تو ایک پہنچتا ہے یا 2 پہنچتے ہیں. تو کس طرح ہوتا ہے, وہ ایک پیرامڈ بن جاتا ہے. پیرامڈ کس طرح بنتا ہے کہ ہر لیول پہ بیسٹ جو ہیں آگے جاتے ہیں اور جو سیکنڈ ہے وہ نکل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, گورنمنٹ والے کہتے ہیں جی دیکھو نوکری سے نکال دیں گے, کیا ہوگا, بے روزگاری ہوگی. آرمی کے اندر جب آپ میجر کو رکھ کے اور 10 سال یا 15 سال کا جو اس کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, تم آگے پروموٹ ہونے کے لیے قابل نہیں ہو. تو اس میں کوئی برننگ نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ میں قابل نہیں ہوں, کیونکہ ایک سسٹم ہے, سسٹم کے اندر اس نے دیکھا ہے, اس کے ساتھ والے اچھے ہیں. سو گورنمنٹ سروینٹس کے اندر یہ جو انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے نا کہ CSS کا ایگزام ایک دفعہ دو اور 38 سال تک بس تم ٹھیک آؤ, یہ ہاں جو ٹائم گزارو, 38 سال کے بعد آپ پینشن لے لو اور یو کین گو. دس از ابسرڈ ہے اور اس کے کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور چونکہ وہ گورنمنٹ سروینٹ جو ہے وہ اسٹرکچر ہے پوری حکومت کا, اس وجہ سے وہ اسٹرکچر کی ایفیشنسی بہت ضروری ہے. اگر انسان کی ہڈیاں گلی ہوئی ہوں تو باقی جسم جتنا بھی تکڑا ہو وہ نہیں چل سکے گا. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے. ابھی کتنا بڑا دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بتایا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ, یعنی ایک جو CSS افسر سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد اس کے پاس اس کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے, اس سے کوئی کمپیٹ ہی نہیں کرنا ہے, نہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوئی اس کے پاس ارج ہے, کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. جی بالکل. ڈیولپ کیوں کرنا ہے اس نے. جی بالکل. اگر جیسے اپنے فوج کے سسٹم کا بتایا کہ اگر اس طرح سے ہو تو ان کے اندر بھی ایک کمپٹیشن ہوگا, وہ بھی اس کو سیریس لیں گے, اس کو رسپانسبل اس کے والے سے رسپانسبل ہوں گے. تو یہ نہیں, اور پھر اوور آل جو ہے ایفیشنسی میں ایک فرق پڑے گا, کیونکہ لوگ جب اچھی طریقے سے ٹرین ہوں گے اور بیسٹ لوگ اوپر آئیں گے. جی بالکل. اور جو کمپیٹیو لوگ نہیں ہیں وہ نکلتے جائیں گے سسٹم سے, تو آٹومیٹیکلی جو ہے ایفیشنسی جو ہے امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. یہ یعنی بڑی سمپل سی چیز ہے, لیکن یہ انفارچونیٹلی معاملہ ہے کہ اس پہ ہم کام نہیں کر رہے, اور پھر ہم روتے ہیں کہ جی ہمارے جو سارے ادارے تباہ ہو گئے. بالکل بالکل. اور یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی کام گورنمنٹ کے چلتے ہیں نا وہ تمام گورنمنٹ سروینٹس کے تھرو جاتے ہیں. ہر چیز جو پروسیس ہوتی ہے نا گورنمنٹ, دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے چائنا اور وہاں پر کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو منسٹر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز آگے بیٹھ کے سائن کرتے ہیں, وہ آپس میں فائلیں چینج کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ ایکچولی وہ ہے. پولیٹیشینز آر الیکٹڈ ٹو کم اینڈ گو. پولیٹیشینز تو گورنمنٹ کا پارٹ ہے نا, اصل میں تو جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ مشینری ہے. جی جی جی, اسٹیٹ مشینری تو وہ وہی ہے نا جو وہ یوز کرتی ہے. اور یہی بات ہے کہ ہم نے اس اسٹیٹ مشینری کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں کیا. جی بالکل. تو پھر کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے کہ وہ صحیح طرح پرفارم کریں گے. جی بالکل. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اکانومی کے اندر گورننس کا کام اکثر جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ یہ ڈسکشن آتی ہے جب ہم کہ یار گورننس تو ایک علیحدہ چیز ہے, اور ہم کہتے ہیں بھائی اگر تو گورننس صحیح نہیں ہوگی, آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کریں گے, تو کون سی آپ نے اکانومی چلانی ہے یہاں پہ. یہاں پہ کچھ بھی نہیں چلنے والا. بالکل. تو ہر چیز ہی جو ہے وہ ہماری اللہ کے حوالے ہے. بالکل بالکل. یہ مسئلہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک بہت اچھی گاڑی لے لیتے ہیں, بہترین گاڑی ہے,
لاکھوں روپے کی یا کروڑوں روپے کی یا واٹ ایور, بہت اچھے ٹائر ہیں, بہت اچھی سیٹیں ہیں, بہت اچھا کنزمپشن, سب کچھ ہے, ڈرائیور آپ کے پاس نہیں ہے اس کا, صحیح بات, یا ڈرائیور آپ کے پاس ایک اناڑی ہے, تو آپ اناڑی کو بٹھائیں گے تو کبھی ادھر ٹکرا رہا ہوگا, کبھی ادھر ٹکرا رہا ہوگا, کبھی گیئر غلط لگا رہا ہوگا, کبھی. ہمارا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ اناڑی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھدار نہیں. جب آپ 30-40 ہزار لوگوں کو ٹیسٹ لے کے اور آپ 200 لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تو آبویسلی اٹس انڈرسٹوڈ کہ یہ ان سب میں سے بیسٹ ہے. لیکن آپ نے ٹیسٹ کس بیس پہ کیا؟ صحیح بات, آپ نے ٹیسٹ مینجمنٹ پہ کیا, تو وہ ہم لاسٹ میں بات کر چکے ہیں کہ اس کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کیا چیک کر رہا ہے. جی, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ریلیونٹ, جس کی ریلیونس ہو ان کے کام کے ساتھ. جی بالکل, تو وہ تو علیحدہ مسئلہ, وہ ہم نے ڈسکس کیا. وہ اب آگے ہیں, تو اب ان کو ٹرین تو کرنا ہے, لیکن وہ ٹرین بھی ہم نے. اب یہ ہے کہ اب ٹریننگ, اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب دوسرے لیول پہ آتی ہے. فرسٹ لیول پہ انڈکشن ٹریننگ ہے, اس کے بعد ہم نے پرپوز کیا ہے کہ 5 ٹریننگ ہوگی. تو سیکنڈ ٹریننگ جو ہے وہ آپریشن مینجمنٹ کورس کے نام سے ہم نے پرپوز کیا, OMC. اچھا, یہ ہے گریڈ 17 سے 18 کی پروموشن کے لیے. کرنٹلی ایسا کوئی کورس نہیں چلا رہا. ہم نے یہ کیا کہ یہ 6 ویکس کا کورس ہونا چاہیے, اس پہ 3 ویکس کی جو جنرلائز ٹریننگ ہونی چاہیے اور 3 ویکس کی اسپیشل جس ایریا کا وہ ہے. ہم نے آپ کو یاد ہے کہ ڈسکس کیا تھا کہ 24 ایریا میں گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں وہ 24 ایریا میں آپ سلیکٹ کریں گے. جنریک ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اسپیسیفک ہونی چاہیے جو ان کے کام سے متعلق ہوں. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا جو آپریشنز مینجمنٹ, اس میں کیا ہے کہ اگر بس لسٹ آف کانٹینٹس بتا دیں تھوڑے سے تاکہ آئیڈیا ہو جائے. کانٹینٹس میں بعد میں آؤں گا. اچھا, کہ اس میں کیا کانٹینٹ, میں آپ سے اسٹرکچر بتا. اچھا ٹھیک. اچھا, یہاں پر بھی وہی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ نے کورس تو 6 ویکس کا کیا, لیکن کورس کے آخر میں امتحان ہوا. جنرل ایریا کا بھی امتحان ہوا اور اسپیسفک اسپیشلسٹ کا بھی ایگزام ہوا, اور 75% کوالیفائی کر کے 25% ڈراپ ہو گئے. ٹھیک ہو. اب یہ 25, اس پہ فردر جو رولز ہے اس میں یہ ہے کہ جو 25% ڈراپ ہو گئے ان کو ایک چانس ہو رہا ہے کہ ود ان 2 ایئرز وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اپلائی نہیں کرتے تو 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. امیڈیٹلی وہ نہیں ڈراپ ہوتے. وہ ہم نے پرپوز یہ کیا ہوا کہ 3 سال ان کو دیا جائے کہ اس پہ رہے, وہ اس دوران اپنے آپ کو سیٹل کریں جو بھی کریں, اور اس دوران ایک دفعہ پھر دے کین اپیئر فار دا ایگزام, وہ ٹریننگ کے لیے دوبارہ اپیئر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس, MCMC, جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. اچھا, یہ MCMC جو کورس ہے یہ بیسیکلی کرنٹلی 14 ویکس کا ہے, اور اس میں 100% کوالیفائی کرتے ہیں کیونکہ ایگزام ہی نہیں ہوتا. ہم نے سجیسٹ یہ کیا کہ جی اس کو پھر وہی کریں کہ 14 ویکس میں سے 7 ویکس جنرل ٹریننگ کریں, 7 ویک اسپیشلسٹ. IT کا بندہ ہے تو IT کے جنرل ٹریننگ اس وجہ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے میٹرز ہیں گورنمنٹ کے ایسے جو جوائنٹلی انڈرسٹینڈ کریں, اوور آل یعنی اس کے اندر نالج ہے یا وزڈم ہے کہ کیسے اس کو رن کرنا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اسپیسیفک ٹو دا ورک دیٹ دے رہے ہیں. یہاں بھی وہی آتا ہے کہ جی 75% ٹو کوالیفائی. ٹھیک ہے, 75% کا وہ بالکل وہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے سینئر مینجمنٹ کورس. یہ سینئر مینجمنٹ کورس جو ہے یہ بھی آلریڈی ہوتا ہے گریڈ 19 to 20 کی پروموشن کے لیے. اس کی ڈیوریشن 20 ویکس ہے, ایگزسٹنگ جو ہے 20 ویکس ہے, اور اس میں ساری 20 ویک جنرلائز ٹریننگ ہوتی ہے جس کی ہم ڈیٹیل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 100% کوالیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہے کہ نہیں جی وہ اس کو 20 ہفتے سے کم کر دیں, 16 ویک, کیونکہ ہم نے کچھ اور کر دیا, ہم 7 سے زیادہ نہیں جانا چاہتے ٹریننگ میں. تو اس کا جنرلائز ٹریننگ 8 ویکس اور اسپیشلائز ٹریننگ 8 ویکس اور 75% کوالیفائی. سو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ٹریننگ کے لیے جب کوئی جا رہا ہے تو پہلی بات تو ہے کہ وہ ٹریننگ کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آرمی کے طریقے سے اس کو 5-6 کورسز کرنے چاہیے. جب وہ کورس کوالیفائی کرے تو پھر یہ کوالیفائی ہو جائے گا ٹریننگ لینے کے لیے. ہونا چاہیے کہ یہ پہلے کورسز کمپلیٹ کریں گے تو پھر وہ ایلیجبل ہو سکتے ہیں. اچھا, ایشوز بہت سے ہوتے ہیں, دیکھیں ہم بعض سمجھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کو CPAC کے اوپر ایک اگر 3 دن کا کورس دیا جائے, اگر کسی کو چیٹ GPT پہ 3 دن کا کورس دیا جائے, اگر کسی کو مائکروسافٹ آفس کے اوپر 3 دن کا یا 6 دن کا یا 8 دن کا کورس دیا جائے, یا کسی کو کرنٹ انٹرنیشنل ٹریڈ پریکٹسز کے اوپر دیا جائے, یا پروٹوکول کی کیا میننگ ہے, سیکورٹی کی کیا میننگ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جو آپ کو کورس کر کے پھر آپ کو کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے کورسز درمیان میں چلتے رہتے ہیں, 2-3 دن کے یا مہینے کے, اور ان کی کوالیفیکیشن ہے بیسک, اور ان کا ایگزام ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ جو بھی ادارہ چاہے وہ یونیورسٹی کر رہی ہے یا یونیورسٹی کی گورنمنٹ کی اپنی کسی منسٹری کا کوئی ادارہ ہے, اس پہ لازم ہو کہ
وہ اس کے آخر میں ایگزام لے کے نا باقاعدہ لسٹ دے اور وہ اس کے ریکارڈ میں جائے کہ اس سے کیا مارکس کیے. تو یہ اس کے بعد آتا ہے NMC. NMC جو ہے یہ آپ کا ہاں جی NMC ابھی اب کرنٹلی ہے جو گریڈ 20 سے 21 کی پروموشن کے لیے ہے. یہ 22 ویکس کا ہے. نیشنل مینجمنٹ کورس. نیشنل مینجمنٹ کورس یہ کرنٹلی ہے 22 ویکس کا ہے اور اس کو بھی 100% کوالیفائی کر لیتے ہیں. ہم نے پرپوز کیا کہ نہیں اس کو 16 ویکس کر دیں, زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس طرح اسپلٹ کر دیں 8 ویکس میں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں بھی 75% کوالیفائی کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ 20 گریڈ کے بعد 21 گریڈ 75% یہاں اسکروٹنی. اچھا یہ بیسیکلی اس پہ ڈبیٹ ہے تھوڑی سی کہ ایک بندے کی فیلڈ میں کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے اور یہاں ایگزام میں کوالیفیکیشن بہت ویک ہے تو آپ کو کس طرح کمپنسیٹ کریں گے. تو بیسیکلی یہ بھی انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس کی جو جب آپ اس کی پروموشنز کر رہے ہیں تو اس کے پچھلے 5 سال کی پرفارمنس ایویلیشن کو وہ ویٹیج دیں. اچھا صحیح ہے. 30% اس کا ویٹیج ہو, سوری 30% اس ٹریننگ کا ویٹیج ہو, 70% اس کا ہو, اس کے بیسس کے اوپر 75% کا مکس کر دیا جائے تاکہ دونوں چیزیں ایکسپیرینس پلس نالج دونوں چیزیں ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ کورس یا سینئر لیڈرشپ کورس کے نام سے, EDC یا SLC, اس پہ دونوں کا نام ہے. ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایگزیکٹو لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور سینئر لیڈرشپ کہتے ہیں کہ یہ لیڈرز بن گئے, یہ اب گریڈ 21 کو کراس کریں, دے آر دا لیڈر آف دا گورنمنٹ. کرنٹلی ایسا کوئی کورس نہیں ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لیڈرز کو تمہاری لیڈرشپ ہے, تم نے اب کس طرح منسٹری چلانی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب منسٹری کے ہیڈ ہوتے ہیں. بڑی بڑی منسٹریز ہیں, ان کے تحت پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب کو انہوں نے دیکھنا ہے. تو اس کے لیے یہ 8 ویکس کا کورس ہے, کیونکہ یہ لوگ کافی بزی ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ نہیں 8 ویکس کے لیے آپ لے جائیں, لیکن ان کو سینسٹائز کرنا ہے کہ یار تمہارا رول کیا, پاکستان کی لیڈرشپ ساری چیزیں تم نے سنبھالی. اب آئے جی اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو اس کی جو ٹریننگ کورسز ہیں اس کا کانٹینٹ بیسیکلی کیا ہونا چاہیے, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انڈکشن کورس جو ہے یہ سب سے پہلا کورس ہے اور اس کے اوپر جس سے ہم نے بتایا کہ 6 مہینے لگاتے ہیں. یہ وہ اسٹیج ہے جب کہ آپ اس کے جو 2 حصے ہیں نا, ایک کامن ٹریننگ. کامن ٹریننگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن اسکلس. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن میں آتی ہے وربل کمیونیکیشن ہے, ریٹن ہے, ٹیلی فون کمیونیکیشن, ریٹن کمیونیکیشنز, پریزنٹیشن کمیونیکیشنز. ٹھیک ہے جی. اچھا امپورٹنٹ یہ ہے کہ وربل میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ میٹنگ مینجمنٹ آف دا میٹنگز ہوتی ہے, وہ آگے ٹائم مینجمنٹ میں بھی آتا ہے کہ آپ نے میٹنگ کرنی ہے. عام طور پہ میں نے گورنمنٹ میں بڑے کلوزلی واچ کیا ہے کرنی نہیں آتی کہ میٹنگ ہاں جی وہ ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹنگ کے لیے جو اسٹرکچر ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایجنڈا بھیجا جائے, ایجنڈا بنے 2 دن پہلے اس پہ کمنٹ لیے جائیں کہ اس پہ کیا ایڈ کریں, سب ٹریک کریں. پھر 11 بجے میٹنگ شروع ہو تو اسٹرکچرڈ ہو کہ یار پہلے 10 منٹ میں یہ ڈسکس کرنا ہے, پھر 5 منٹ یہ کرنا ہے, ایجنڈا آئٹم کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا وہ پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں, اور آپ 1 گھنٹے کے اندر ساری چیزیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ پہلے آئٹم پہ ڈسکس کرتے ہیں, 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ ختم کرو, نیکسٹ ٹائم میٹنگ کریں گے, یہ کام پینڈنگ ہو گیا, تو وہ میٹنگ کبھی ختم نہیں. بلکہ ایجنڈا بھی جو ہے پہلے سے طے نہیں ہوتا ہے, پہلے سے شیئر نہیں ہوتا, اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. یعنی طریقہ کا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ پہلے ایجنڈا شیئر ہو, اس پہ ڈسکشنز جو ہے وہ آف دا ٹیبل ہوں, ڈسکشنز ہو جائیں, تاکہ یہ کہ جب وہاں پہ ہم بیٹھیں تو کروشل ڈیسیژن لے سکیں. جی بالکل. تو یعنی اس سے بہت زیادہ ٹائم بچتا ہے. تو میٹنگ مینجمنٹ کیسے ہوگی تو وہ سکھانا بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں کام کرتا تھا سٹیزن پاور الیکٹرک کمپنی میں, تو وہاں پر ایک پریزنٹیشن کا وقت آ گیا تو سڈنلی انہوں نے کہا کہ بھائی ایک لڑکی تھی, اس کو کہا کہ بھائی وہ فلاں چیز کے اوپر آپ تیار پریزنٹیشن دینی ہے. اس نے کہا جی مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, گھنٹے کے بعد ہے, آپ کچھ تیار کر لیں تو آ جائیں. وہ لڑکی بیٹھی اور اس نے آدھے گھنٹے کے اندر پاور پوائنٹ کی سلائڈ سب تیار کی, اور وہ جب آیا تو میں شاک ہو گیا کہ اس نے آدھے گھنٹے کے اندر سارا مٹیریل دیکھ کے اس نے گھنٹے کے اندر لا کے اس نے بڑی اچھی ڈسکشن پریزنٹ کی.
پاور پوائنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں, آدھے گھنٹے میں کام کر سکتے ہیں. اس ٹول کو جو ہے سکھانا بڑا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اکثر گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ خود پاور پوائنٹ سے آشنا ہیں اور نہ ان کے کلرکس آشنا ہیں. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ پریزنٹیشنز یا تو بنتی صحیح نہیں, یا بنتی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ پورے کاغذ چھاپے ہوتے ہیں سو وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ہے. پریزنٹیشن بنانی کیسے, اس کو پریزنٹ کیسے کرنا, یہ بھی ایک پورا نالج ہے جو اسی طریقے سے بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ادر کمیونیکیشن جو ہے آپ ود ان دی آفس, وہ ایک پرانا ایک طریقہ چل رہا ہے کہ جی ایسے نوٹنگ اینڈ سو آن, اس کے اوپر ہمیں بہت اب کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب آ گیا آن لائن سسٹم. تو آن لائن کے اندر کیا کریں گے جی, کلک 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 سے سب کچھ ہو جائے. میں نے آپ کو شاید شیئر کیا تھا کہ جب میں امریکن یونیورسٹی میں تھا دبئی میں, جب ڈین تھا, تو مجھے ایک آیا لیٹر کہ جی کل صبح پرفارمنس ایویلیشن ہوئی. تو میں نے پوچھا لوگوں سے, کیا اسے کہا جی فارم آئے گا آپ دیکھ لینا. وہ میں آیا تو صبح تمام اسٹاف کیا جو میں نے کوئی 60 لوگوں کی انویٹیشن کرنی تھی, ان سب کے نام اور سارا فارم شام آ گیا. اور میں نے جا کے بیٹھ کے نا 5 منٹ کے 6 منٹ کے اندر کلک کلک کر کے سب کو ایویلیشن کر لیا. اب بات یہ نا, یہ جو سسٹمس ہیں کمیونیکیشنس کے, یہ تبھی بنیں گے جب کہ کمیونیکیشنس کسی نے پڑھی ہوگی. اس کو ہوگا کہ یار یہ کمیونیکیشن کا سسٹم ہے, اس کو اڈاپٹ کریں. فائل مینجمنٹ سسٹمز بھی اب آ گئے ہیں, اور بڑی چیزیں ہیں, تو بڑا ایفیشینٹ ہے وہ. اور وہ سارا پروسیس آپ کا جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم بھی کیونکہ گورنمنٹ میں کام کیا, تو وہاں پہ ٹولز اویلیبل بھی ہوتے ہیں, لوگ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹریننگز میں نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا گورنمنٹ سرونٹ انڈکشن ٹریننگ میں ہے, گورنمنٹ میں آ رہا ہے, تو اس سے پہلے آپ اس کو کمیونیکیشن ٹریننگ دے دیں. ٹائم مینجمنٹ, اس کا ہم نے یہ ہے کہ کمیونیکیشن کریڈٹ کا 2 سیمسٹر کریڈٹ آورس کے برابر ویٹ ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ کا 1 سیمسٹر کریڈٹ آورس کے حساب سے وہ ہونا چاہیے. وہ مطلب یہ ہے کہ 3 کریڈٹ آورس کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 42 گھنٹے. 2 کریڈٹ آور کا مطلب ہے تقریباً 24 سم تھنگ, اور 1 کریڈٹ آور کا مطلب ہے تقریباً وہ ہوتا ہے 16 گھنٹے. تو 16 گھنٹے کا آپ ٹائم مینجمنٹ پہ جب آپ کو ٹریننگ دیں گے, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یار ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن جو ہے, اس کو ہم نے 6 کریڈٹ آورس کا ہے کہ یار یہ بہت ضروری ہے. پہلے ان کو مائکروسافٹ آفس بتاؤ, پھر اس کو ایکسل شیٹ بتاؤ, ڈیٹا کیسے ہینڈل کرنا ہے, ڈیٹا کیسے ریڈ کرنا ہے, ڈیٹا کیسے پروسیس کرنا ہے, پریزنٹیشن کیسے لینی ہے, آن لائن کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے, باہر کے ورڈ سے کیسے کرنا ہے, اندر کیسے کرنا ہے, اور کون سے ٹولز آپ یوز کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آفس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ کے سافٹ ویئرز ہیں اس کو کیسے کیا جائے, پروجیکٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئرز ہیں اس کو کس طریقے سے کیا جائے. ابھی میں ریسنٹ سنگاپور گیا تو وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں ایونٹس. تو دیکھا ہم تو سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں, تو سافٹ ویئر کے اوپر ہر چیز لکھی جاتی ہے کہ یار یہ ایونٹ یہ ہوگا, یہ ایونٹ یہ ہوگا, یہ اتنے بجے ہوگا, یہ اتنے بجے ہوگا, یہاں پر ہوں گے تو یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہوگا, یہاں پر ہوگا. کہتے ہیں وہ بڑی بڑی کانفرنسز, وہ ایک بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایسے جس طرح نہیں قطر کا فٹ بال میچ, اس قسم کا ایونٹ ان کے پاس تھا. تو کہتے ہیں ہمارا تو روز صبح جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یار آج یہ کام مکمل ہونے ہیں, حالانکہ وہ ابھی ایونٹ جو ہے نا وہ 6-8 مہینے دور ہے. بڑے ایفیشینٹ سسٹم, تو یہ بڑی ضروری ہے. ہم نے خود بھی جب باہر جب کام کیا ہے تو بڑے ایفیشینٹ سسٹمز ہیں, اس میں آپ کو یہ سارے جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ سائن بھی ہوتے رہتے ہیں, وہ الوکیٹ بھی ہوتے ہیں, پھر وہ جو کرتے ہیں اس کی رپورٹس بھی اس میں ساری, یعنی وہ اتنا زبردست سسٹمز ہیں یہ, تھوڑا بہت ہم ان کو استعمال کرنا سیکھ لیں. یعنی میں نے گلف میں کام کیا, گلف میں بھی یہی کلچر ہے, وہاں بھی وہ سسٹم, میں نے خود ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا تھا اس پہ اسپیکٹرم مینجمنٹ پہ. لیکن وہی مسئلہ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ استعمال نہیں کرتے, کہتے یار یہ مشکل ہے. تو مسئلہ وہی ہے کہ ٹریننگ کرنے کے لیے پہلے ٹرین کرنا ہے, پھر ان کو یعنی یوز ٹو بھی کرا کے دکھانا ہے, ٹریننگ کے ذریعے سے یا ایکسپیرینس لے کے یار کہ کتنا ہی ایفیشینٹ ہے. جب ایک دفعہ ان کو اس کی ورتھ پتہ چل جائے تو پھر ادھر بات ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. ابھی ان کو یہ کہتے ہیں یار یہ سب سے بڑی بات ورتھ سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا, ورتھ تو ٹھیک ہے, وہ دیکھیں نا ورتھ میں معاملے میں تو ہم اپنی چیزوں کے بارے میں ورتھ زیادہ سمجھتے ہیں, پرسنل گورنمنٹ کی چیزوں کی ورتھ نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آدمی ہینڈز آن آ جاتا ہے نا, وہ بڑا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. آسان مجھے آپ اگر لیپ ٹاپ کے اوپر مجھے کام کرنا آسان لگتا ہے, آپ مجھے کہہ دیں یار یہ نالی کھودو اور یار یہ لیٹر لکھو, تو میں پہلے فٹافٹ لیٹر لکھوں گا, پھر جا کے نالی کھودوں, کیونکہ لیٹر لکھنا مجھے آسان لگتا ہے, میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کمپیوٹر کا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی ٹی کی نو ہاؤ اور آئی ٹی کے اپلیکیشن جو ہے نا وہ 4-6 کریڈٹ آور کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی ایکسرسائزز کرواتے ہیں اس میں کورس کے اندر کہ وہ بالکل ویل ورس ہو جاتے ہیں. پھر آتا ہے آپ کی نیکسٹ کورس جو بڑا امپورٹنٹ ہے بفور دے انٹر دا گورنمنٹ, از پاکستان اکانومی 1. اچھا. کیونکہ دیکھیں
سارا ہمارا دنیا میں سسٹم اب اکانومی کے اکانومی کو آپ کو سمجھنا ہے. آبجیکٹو ہمارا اکانومی ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ ہماری انکم زیادہ ہو, آبجیکٹو یہ ہے کہ ہماری پاورٹی کم ہو, آبجیکٹو یہ ہے کہ ہماری ایفیشنسی ہو وغیرہ. وہ سارے کی بات ہے, اکانومی کے ہی سب وہ سب فیلڈز ہیں, اور اکانومی کو اوور آل سمجھنا اور ایک انڈرسٹینڈ کرنا کہ ویئر ڈو یو لائی ان دس ہول انوائرمنٹ, وہ بڑا ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور ہم اس پہ فرسٹ کورس میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ کرنٹ اسٹیٹس آف اکانومی, 4 کریڈٹ کا کورس ہے کہ ہر آنے والے آفیسرز کو ابھی میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ اگر آپ جا کے کسی گورنمنٹ سرونٹ سے پوچھیں نا کہ جی پاکستان میں جم اسٹون کارپوریشن, جم اسٹون کی کتنی پروڈکشن ہے, یا گندم کی کتنی پروڈکشن ہے, یا ایگریکلچر کا کیا رول ہے, تو بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. یعنی کم سے کم بیسک جو ہماری بڑی بڑی کموڈیٹیز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں ان کا اسٹیٹسٹکس تو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب کسی میٹنگ میں بیٹھا ہے, وہ کسی پریزنٹیشن میں بیٹھا ہو, کسی ملک کے جہاں وزٹ کر رہا ہو, تو اس کو پتہ ہو کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کا ہم نے 1 سیمسٹر کریڈٹ آورز رکھا ہے کہ سوشل ایشوز بہت سے ہیں, جس میں اسٹارٹنگ فرام فیملی ایشوز سے لے کے اور کیا کہتے ہیں جینڈر ایشوز اینڈ سو آن, تو اس کو سمجھنا چاہیے. اسینشلز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک اینڈ ورک انوائرمنٹ, یہ ایک سیمسٹر کریڈٹ آورس کا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کے آفیسز میں آپ کو دیکھتے ہیں باتھ رومس ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ گورنمنٹ کے آفس میں دیکھتے ہیں کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے, بہت سے فائلیں پڑی ہیں جن سے ڈسٹ نکل رہی ہے. جو ویل بینگ ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, آپ کی ایفیشنسی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ اس پہ یہاں پہ ہم دیکھا کہ فوکس نہیں کرتے, جبکہ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ نو ہاؤ دینا امپلائیز کو کہ یار آپ کی ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. پھر کسٹمر سروس اور پبلک ریلیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں فریاد ہی رہتی ہے جی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے بات نہیں سنتا, کام نہیں کرتا, کام ہی یہ کہ انہوں نے جو ہے ڈیل کرنا ہے. جی بالکل. اچھا, اب جینڈر نیٹ ورک از ویری امپورٹنٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت سی منسٹریز میں دیکھا کہ وہاں پر ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے. ان ادر ورڈز آپ کہتے ہیں کہ اف یو آر میرڈ یو ہیو گاٹ کڈز یو آر ناٹ ویلکم. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے باتھ روم صحیح نہیں ہے خواتین کے, بھئی آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کو باتھ روم کی ضرورت تو پڑے گی. بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, یہ ایک چیز ہمارے کلچر میں جب پہلے مرد صرف نوکری کرتے تھے, اب خواتین آنی شروع ہوئی ہیں, ایک اویئرنیس نہیں صحیح طریقے سے گئی. حالانکہ اویئرنیس انڈائریکٹلی یونیورسٹیز سے آتی ہے, لیکن ایک اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ہے یہ کہ ایک ہوتا ہے ہماری فیملی, مدر وائف سسٹرز اینڈ سو آن, ایک ہماری ہوتی ہے ریلیٹیوز, اور ایک ہمارے ہوتے ہیں کولیگس. کولیگس نہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں نہ فیملی ہوتی ہے, لیکن وہ نہ فرینڈز ہوتے ہیں, بٹ ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, سیلف میوچل ریسپیکٹ کا اسٹیٹس. یہ سینسٹائز کرنا جو ہے مردوں کو اور خاص کر اور عورتوں کو بھی, کہ یار کس طرح بیہیو کرنا ہے, کس طرح ڈریس کرنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح آپ نے سینئر سے بات کرنی ہے, کس طرح جونیئر سے بات کرنی ہے. کیونکہ جو پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی سینسٹائز نہیں کیا, کبھی ان کو ٹرین نہیں کیا. پھر آگے بیسکس آف پروجیکٹ مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ, کیونکہ ساری لائف جو یہ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ ہے, یعنی کہ سارا کام ہی پروجیکٹ مینجمنٹ پہ ہے, وہ تو بہت ضروری ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. تو بیسکس آپ 2 سیمسٹر کریڈٹ آورس کا بیفور انٹرنگ دا گورنمنٹ آپ پڑھا دیتے ہیں, بعد میں اس کو اسپیشلائز کرتے ہیں. پھر یہ ہے ایگزسٹنگ فائلنگ اینڈ ریکارڈ سسٹم اینڈ الیکٹرانک فائلنگ سسٹم. یہ اس کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا تھا, اس کو اب کیا ہے. ابھی کچھ عرصے تک یہ کرنا پڑے گا دونوں سسٹم, بعد میں آپ ہو گئے. اور پھر رولز آف بزنس, پھر آتا ہے رولز آف بزنس کہ جی آپ کی گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز, بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز کام کیا ہے, پروسیجرز کیا ہیں, اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ آپ کے آتے ہیں کامن ٹریننگ کے پروگرام, ٹھیک ہے نا. پھر آ جاتی ہے آپ کی اسپیشلائز. اب آئی ٹی کے ہیں تو آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹس پہ جائیں گے, آپ یوتھ کا آپ کے ہے وہ یوتھ پہ جائیں گے, آپ نے اگر ٹورزم پہ جائیں ٹورزم کے ہوگا, کامرس ہے, ٹریڈ ہے, اکاؤنٹنگ ہے, وہ ہر ایک کا اسپیسیفک ٹو دیٹ فیلڈ. جی بالکل. فارن سروس ہے تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھانے. سیکنڈ لیول آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ آپریشن مینجمنٹ کی کورسز ہے. ٹھیک ہے. آپ آپریشن مینجمنٹ میں جو ایگزسٹنگ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی دس از ویری انٹرسٹنگ. وہی ہے کہ جب 2003 میں ایک میں آپ کا منی ریولیوشن اس طرف آیا تھا جنرل مشرف کی حکومت پہ, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے اوپر اور گورنمنٹ پہ کافی کام کیا. تو اس وقت یہ آیا کہ جی آپ کمپیوٹر پڑھاؤ, آپ یہ کرو وہ کرو, تو چنانچہ اور ٹرمینالوجی ٹھیک کرو اینڈ سو آن. تو وہ یہ کہ بیسیکلی ٹرمینالوجیز جو ہے نا وہ
گورنمنٹ کے اداروں نے ٹریننگ میں چینج کر دی. مثال کے طور پہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایک ٹائٹل ڈال دیا اس طریقے سے, اور پرفارمنس ریلیشن اے سی آر کو پرفارمنس ریلیشن کہہ دیا, لیکن بیسک اسٹرکچر چینج نہیں کیا, ٹرمینالوجی چینج ہوئی, ٹرمینالوجی چینج کیا, اندر سے نہیں ہوا. تو وہ کچھ چیزیں. اچھا, نمبر 2 سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو میں تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کروں گا لیٹر, وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ایگزام نہیں لے رہے تھے تو پھر ڈزنٹ میٹر آپ کیا پڑھا رہے. میں آج بھی جاتا ہوں نیمس کے کورسز کے لیے, نہیں ہے تو اسسمنٹ نہیں ہے تو جو مرضی پڑھائیں, میں جاتا ہوں, میں جا کے ایک ٹاپ لے کے آ جاتا ہوں, بس دے دیو, وہ اس کا کوئی وہ نہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو چینج ہونا چاہیے. تو وہ پہلے یہ تھا کہ بیسک کمپیوٹر لٹریسی, کانسیپٹ, اسکلز, ٹول فار افیکٹو مینجمنٹ, آئی سی ٹی, رول آف آئی سی ٹی ان ایویڈنس وغیرہ وغیرہ, انسٹیٹیوشنل فریم ورک آف پبلک مینجمنٹ, امپورٹنٹ نیشنل ایشوز. یہ پہلے اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز اینڈ گورننس ایشوز, مینجمنٹ اسکلز فار افیکٹو پبلک. ٹائٹلز آر گڈ, لیکن اندر جو ہے اندر نہیں تھا, کانٹینٹ کچھ نہیں. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کر کے تھوڑا سا وہ کیا. پھر اس میں یہ ہے کہ جب یہ چونکہ گریڈ 17 سے 18 ہے تو پاکستان اکانومی نمبر 2 ذرا ایڈوانس لیول پہ چلے گئے. ہم نے مینجمنٹ کی تھیوری پریکٹس پہ چلے گئے, ہم نے کنسٹیٹیوشن اور لا کے اوپر تھوڑا سا ایڈیشن کر لیا. تو اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا اس کو اور آگے لے گئے نا. اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ایڈوانس جو ہے ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے 3rd لیول کورس, اور اس طریقے سے ہم نے 4th لیول کورس. بس آپ 4th لیول کورس کو میں اب ذرا جمپ کر رہا ہوں کہ ایس ایم سی ٹریننگ کانٹینٹ. اب اس میں پہلے تھا نیشنل انوائرمنٹ ایشوز آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈائنامکس. اب بات صحیح ہے کہ نیشنل انوائرمنٹ از این امپورٹنٹ ایشو, لیکن یہ ہر ایک کے لیے شاید نہ ہو, لیکن بعد اس کو انہوں نے کورس پہ رکھا. ڈائیورسٹی آف پاکستان اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی, اکنامکس اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ آپریشن لیول, ایشوز آف آپریشن افیکٹونیس, ریسرچ میتھڈالوجی اینڈ ایپلیکیشن, اسٹڈی ٹورز, ان لینڈ اسٹڈی ٹورز, آؤٹ سائڈ انٹرنیشنل ٹورز, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرامس. اب کانٹینٹ وائز یہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا, پہلے یہ بھی نہیں تھا. ہم نے اس کو فردر وہ ٹھیک کیا. ہم نے گورننس انسٹیٹیوشنل چینج جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ٹریننگ بہت ضروری ہے. بہتر لگ رہے ہیں. ہاں, پہلے کانٹینٹ کیا ہے, اس کا کانٹینٹ کا مسئلہ تھا. جی, اور اس طریقے سے پھر ہم نے اکانومی 3 تاکہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں چلی جائے. پبلک ریلیشنز کو دوبارہ ہم نے ایڈریس کیا کیونکہ وہ اس کی ضرورت رہتی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ڈونرز, ایمبیسیز وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا کیا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ پیمنٹس اینڈ کانٹریکٹس وغیرہ, یہ ہم نے یہاں پر اس کو ہائلائٹ کیا پچھلے بھی ایپیسوڈز میں. ہاں, یہ سینئر ہو گئے, ایکسپرٹیز جو ہے سینئر لیول لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں, اور بات سیدھی یہ ہے کہ یہاں بھی وہی چیز لگی ہے کہ پہلے فرق بنیادی طور پہ ٹائٹلز تو چلو وقت کے ساتھ ساتھ آپ امپروو کریں. 2 چیزوں کے اوپر ہم نے یہاں بہت ایمفیسس دیا ہے. پہلا ایمفیسس یہ ہے کانٹینٹس کو رکھتے ہوئے, پہلا ایمفیسس یہ ہے کہ ٹریننگ ہوگی اور اس کا ایگزام ہوگا. تو اس وجہ سے وہ تو ہم نے ہر ایک نے ٹریننگ کو تھرو آؤٹ جو ہے اس میں ہمارا پروپوزل ہے کہ یہ ایگزام ہوگا اور اسسمنٹ ہوگی اور 35% ہی کوالیفائی کریں گے, 25% نہیں کریں گے. نمبر 2 جو ہم نے اس میں ایڈ کیا وہ یہ کیا کہ یار یہ ٹیچرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ اب آپ ٹیچرز لے رہے ہیں. اب ٹیچرز کو لینے کا کرائٹیرین بھی ہم نے اسی ٹریننگ کے اندر بڑا ایکسٹینسولی ڈیفائن کیا. اچھا, یعنی انسٹرکٹرز جو ہیں جو کروائیں گے یہ ٹریننگز, وہ بھی ایک خاص ضرورت ہے ان کے بھی. کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے کرنٹلی کہ جو ریٹائرڈ گورنمنٹ سروینٹس ہیں اور جن کا ٹیچنگ کا انٹرسٹ ہے وہ آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. اب ایک کیا سمجھانا ہے پھر, وہ تو پہلے خود ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو وہ کیسے. ایک 1950s میں یا 60s میں گورنمنٹ سروینٹ نے جاب جوائن کی, 90s میں یا 2010 یا 15 میں وہ ریٹائر ہو گیا یا 2020 میں ریٹائر ہو گیا. اب اس کی تھنکنگ تو پرانی ہے نا, اب تو وہ آئی ٹی سے بھی دور ہے, وہ انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی دور ہے, وہ تو پرانا کانسیپٹ ہے. اب آپ اس کو ایز اے ٹیچر لے آتے ہیں تو وہ پھر وہی کچھ پڑھاتا ہے جو کہ پہلے تھا, تو وہ چینج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچرز کے بارے میں ہم نے 2 سجیشن دیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ہر سبجیکٹ کا ٹیچر یونیورسٹی سے لیں, ٹھیک ہو گیا, یونیورسٹی سے لیں جو وزٹنگ میں آئے یا فل ٹائم آئے یا واٹ ایور. نمبر 1 کہ وہ اگر اکانومی پہ ہے تو اکنامکس کا پروفیسر ہونا چاہیے, وہ یہ جنرل نہیں ہونا چاہیے, سمپل ہے ہمیشہ میں نہیں بلکہ پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. اس طریقے سے آپ نے اگر فرض کرو مینجمنٹ کا ہے تو اس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. نمبر 2 جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ کا کوئی جو ہے ٹرینی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتا ہے کسی ایریا سبجیکٹ میں,
مثال کے طور ایک آپ کا ٹریننگ جو ہے وہ اکنامکس سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے تو آپ اس کو اگلے بیچ کے لیے ایز اے ٹرینر ہائر کر سکتے ہیں اور اس کو 30% ایکسٹرا سیلری دیں تاکہ وہ ٹریننگ کے لیے. ابھی پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی اس کو ٹریننگ میں بھیج دیتے ہیں. صحیح بات. ٹریننگ سب سے جو ہے نا وہ ایک کام کہتے ہیں کہ سب سے ڈاؤن گریڈڈ چیز ہے. بالکل آپ نے وہ کیا. یہ بھی انگریز کا کانسیپٹ ہے کہ انگریز نے ٹیچر اور امام اور ان کو کمی سب سے کلاس پہ کراس کر دیا تاکہ ہمارے دماغ میں پڑ گیا. ٹیچر جاب کیا کرتے تھے تو وہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ویسے ہی جس کو نکالنا ہو یا جس کو ڈاؤن گریڈ کرنا وہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ. جی ابھی بھی بہت حد تک یہ. تو آپ ٹاپر کو لیں 30% ایکسٹرا سیلری دیں تاکہ اس کا ایک امیج بلٹ اپ ہو اور اس کا انسینٹیو بھی ہو آنے کا اور آپ اس کو اس طریقے سے لیں. تو یہ ٹریننگز کے جو کانٹینٹس ہیں کانٹینٹس تو ہم نے ریفائن کر دی ہے بڑی محنت کر کے. ہم نے دیکھا کہ یار اس کے کانٹینٹس کیا ہونے چاہیے لیکن کانٹینٹس کے ساتھ جو ہم نے چیز فوکس کی وہ یہ کی کہ بیسیکلی جو آپ کی ان سروس ٹریننگ ہے اس کو آپ اس طریقے سے ڈیسائیڈ کریں ڈیفائن کریں کہ وہ ان سروس ٹریننگ جو ہے وہ افیکٹو ہو, ٹرینرز اچھے ہوں, کورس کنٹینٹ اچھا ہو, 75% کوالیفائی کریں. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. 75% والی چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. اٹس امیزنگ. یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچر ایسے کورسز ہوتے ہیں جس کورسز کے اندر ٹیچر کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ٹاپ کے 90% لینے ہیں 95% لینے, میں 1% 2% یا 5-10% کو میں نہیں کوالیفائی کروں گا. یا اس کا مطلب ایک میسج ہوتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ویسے بھی یونیورسٹی کے اندر سیمیسٹر سسٹم یہی ہوتا ہے نا کہ اب گریڈوں کی دوڑ ہوتی ہے. کہتا ہے میں اے گریڈ لینا ہے بی گریڈ لینا ہے. وہاں پر ان گریڈوں سے امپورٹنس ہے, ان کی جاب میں امپورٹنس ہوتی ہے. یہاں پر شاید گریڈوں سے اتنی امپورٹنس ہوگی کیونکہ اچھے گریڈ ہوں گے تو پروموشن کے وقت جو اچھے پرفارم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ یار ہم ایکسلنس کو اچیو کریں. تو یہ ہمیشہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اس میں آپ کو بیسٹ لوگ آرام سے مطلب ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جو دنیا بھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو آپ کے گورنمنٹ سے کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو امپلائی انٹر کرتا ہے اس کی ایک ڈیجیٹل فائل کریٹ ہوتی ہے اور جو اس نے ٹریننگز کی ہوتی ہیں ان ٹریننگز کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے اور جس ٹریننگز کا جو ویٹیج ہوتا ہے وہ ویٹیج باقاعدہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور وہ ویٹیج اس کو دیا جاتا ہے تاکہ جب بھی پروموشن کا یا ٹرانسفر کا وقت آئے تو آپ کے ڈیجیٹل ریکارڈ میں آپ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈالے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ایکسپورٹ کا ایکسپرٹ چاہیے. ٹھیک ہے تو آپ جب ڈالیں تو پتہ چلے کہ پاکستان میں اگر ایکسپورٹ کے اوپر کورسز کرنے والے ٹاپرز جو ہیں یہ 6 تھے 8 تھے تو ان 6-8 میں سے ہم کسی کو آفر کریں یا کسی کو بھیجنا ہے کہ جی اس کو ہم نے انگلینڈ بھیجنا ہے 3 سال کے لیے ایز ٹریڈ اٹیچی وغیرہ یا ای کامرس اٹیچی وغیرہ وٹ یا اس طرح بہت سی پوسٹیں ہوتی ہیں. ابھی یہ ساری پوسٹیں سفارشوں پہ چلتی ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے کہتے ہیں انگلینڈ جانا ہے چلو جی جاؤ ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے حکومت نہیں چلنا ہو بلکہ یہ کہ کوالیفیکیشن یا اس کی ایکسپیرینس اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر یہ چیز دیا جائے کیونکہ اس کا پھر بڑا فائدہ ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ سیکنڈ مین میں بھیجتے ہیں یا اس طرح کی جو ہوتی ہیں اسائنمنٹس اسے وہ سیکھ کے آئیں گے, وہ نالج سارا وہ انوائرمنٹ سارا جو ہے اس کو پھر گریسپ کریں گے اور یہاں پہ آ کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. انفارچونیٹلی یہاں پہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو سارے کا سارا جو سفارش پہ چلتا ہے. جی وہی ہے. اب بات یہ ہے کہ سفارش پہ چلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اگر فرض کرو گورنمنٹ سرونٹ میں ہوں اور میں گوادر میں پوسٹڈ ہوں تو میں سینٹر سے بہت دور ہوں. میرا سفارشی یہاں کوئی نہیں ہوگا. کوئی اپرچونیٹی آئے گی تو میں نہیں بتا سکتا, مجھے نہیں پتا ہوگا. وہ یہاں سے جب تک مجھے کو بتائے گا وہ پرسنل لیول پہ بتائے گا, گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں بتائے تو میں کبھی کوئی اچھی اپرچونیٹی نہیں لے سکوں گا. تو وہ ہم اس میں یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹریننگ جو ہے اس ٹریننگ کا ریکارڈ اور ہر گورنمنٹ سرونٹ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ چھپا ہوا ریکارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. ود ان دا گورنمنٹ اینی باڈی کوڈ سی اٹ. اور آپ کو جب بھی گورنمنٹ کو کسی جگہ پر اچھے کسی ریلیونٹ آفیسر کی ضرورت ہے تو آپ اس ریکارڈ سے چیک کریں اور آپ سب کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں. کیونکہ اگر گوادر کا بیٹھا ہوا ہے وہ ایکسپرٹ ہے ٹریڈ کا, آپ کو ٹریڈ کا بندہ چاہیے اور وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ٹریڈ کی اپرچونیٹی آئی ہے, میں اسلام آباد میں پوسٹ ہو سکتا ہوں یا میں جاپان میں پوسٹ ہو سکتا ہوں, واٹ ایور وہ اپنی چوائس کے حساب سے اپلائی کریں. ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ ایکسیسیبلٹی آسان ہو سب کے لیے اور اسی سے پھر جو ہے وہ ایفیشینٹ اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں. تو اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ بیسیکلی ہم نے جو بیسک آج ڈسکس کیا ہے وہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ ٹریننگ کیوں ضروری ہے, ان سروس ٹریننگ کیوں ضروری ہے, کیونکہ وہاں سے آپ ریوائول ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی آپ کی انکریز کرتی ہے
اور جو ہمارا پاس میں جو ٹریننگ کا اسٹرکچر تھا، پہلے ایک ٹریننگ ہوتی تھی سارے کیریئر کے دوران، پھر بعد میں 3 ٹریننگز ہو گئی کیریئر کے دوران. اب ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ 5 ٹریننگز ہوں گی، اس کے کانٹینٹس بھی ہم نے ڈسکس کیے. جی اور اس کو نمبر 2 اس کے بعد یہ ہے کہ ٹریننگ کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اور جو پرابلمس ہیں اس وقت. سب سے بڑا پرابلم جیسا آپ نے بتایا کہ اسیسمنٹ نہیں ہے. اسیسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ اس کو کوئی رسپانسبل طریقے سے کرے اور اس کا وہ سیریس سے افیئر ہو، اور پھر پروموشنز جو ہیں وہ اس کی بیس پہ ہونی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بیسٹ لوگ جو ہیں اوپر آئیں، اور ان کی ریلیونٹ ٹریننگس بھی ہونی چاہیے. ہر ٹاسک ہر جاب جو ہے اس سے متعلقہ ٹریننگس بھی ہونی چاہیے، کچھ جنیرک بھی ہونی چاہیے لیکن اس سے متعلقہ بھی ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے جیسے بتایا کہ اس کا سارا جو رزلٹ ہے، یعنی جو لوگ بھی ان ٹریننگس کر رہے ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہو جو کہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ اس کا پھر بینیفٹ ہو سکے. تو جی زبردست. اس پہ ہم نے جیسا کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے کہ ٹریننگس بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. اور آج ہم نے جو ہے گورنمنٹ جو سروسز ہیں ان کا جو ان سروس ٹریننگ اسٹرکچر ہے اس کو دیکھا کہ کتنا انیفیشینٹ ہے. یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو جاننا، ہر بندہ جان سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کا جو ہے سارا نظام ہے. جب وہ اس طریقے سے اس کو چلا رہے ہوں گے جس کے والے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ان کی اسیسمنٹ نہیں ہے، ان کی ٹریننگ ریلیونٹ نہیں ہے، اور بس وہ اپنے جب آ گئے ہیں سروس کے اندر تو بس اب جب ریٹائر ہوں گے اس کے بعد ہی جو ہے وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے ان کو اسیس کرنے کا، ان کی ایفیشنسی کو اسیس کرنے کا، ان کی انٹیگریٹی کو اسیس کرنے کا. تو پھر کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت زبردست ڈاکٹر صاحب کا اس پہ کام ہے. انشاءاللہ اس طرح کے جو مزید جو ہیں ریفارمس ان پہ ہم بات کرتے رہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت ہم سب کے لیے کہ ہم اس پہ انٹرسٹ لیں، کیونکہ گورننس جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. ہم اسی حالت میں رہیں گے. تو اگر ہم اپنا ایک مستقبل جو ہے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی جنریشنز کے لیے اچھا مستقبل اگر ہم انشور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دوسری رائے اب ہے نہیں کہ ہمیں جو گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا. اور وہ ایفیشینٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو چلانے والے وہ جو ڈرائیورز ہیں، اس گاڑی کو اس جہاز کو چلانے والے جو ڈرائیورز ہیں یا جو پائلٹس ہیں وہ اگر کوالیفائڈ نہیں ہیں تو پھر اچھی سے اچھی گاڑی بھی آپ بنا دیں گے تو وہ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے جو ہے اجازت ہم ڈاکٹر صاحب کا ایک دو پھر جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کو آگے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اگر آپ نے یہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو ضرور کر لیجیے، اور جو سوال ہوتے ہیں کویشچن ضرور پوچھیے. آپ کے کویشچنز جو ہیں یا کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بڑے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کی، اور دوسرا یہ کہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم ان کو ایڈریس کریں اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کانسیپٹس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. جزاکم اللہ خیر.